بعض لوگ نے جڑے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جسم ثقیل ہے، آسمانہ تے جانا محال ہے، رستے وچ کرہ نار ہے اور تھوڑا جا وقت ہے، زیادہ سفر کیویں ہو گیا ہے؟ سب تو پہلا تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی قدرت، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ دی قدرت تے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی اس تے انگلی کھڑی نہیں کر سکتا۔ اور خالق کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے نو سیر کرائی۔ اللہ تعالیٰ دیا صفتاں تا ہور بھی بڑیاں نے، اللہ تعالیٰ دے صفاتی نام ہور بھی بڑے نے، اللہ تعالیٰ نے او کیوں نہ استعمال کیتے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا سی کہ میں اللہ او ہاں جس نے اپنے بندے نو سیر کرائی، میں رحمان ہاں، میں رحیم ہاں، میں کریم ہاں، میں خالق ہاں، مالک ہاں، میں رازق ہاں، ساریاں اللہ دی صفتاں نے۔ اللہ نے ساریاں میں جو صفت سبحان دا کیوں انتخاب فرمایا ہے؟ تو قرآن پڑھ کے دیکھو گے تو لفظ سبحان آیا ہی ادو ہے جدو کسی نے اس ذات دے وچ عیب لبن دی کوشش کیتی ہے، جدو کسی نے عیب ڈھونڈن دی کوشش کیتی ہے تو خالق نے انہاں دا جواب دیتا ہے، فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ تسی اس گل نو سمجھ لو کہ میری ذات پاک ہے ہر عیب دے کولو، ہر نقص دے کولو، اور میں جو چاہواں میں کر سکنا وا۔ خالق نو پتہ سی انہاں میرے حبیب دے معراج تے انکار کرنا ہے، تاں پہلے ہی فرمایا کہ سبحان، اعتراض میرے حبیب تے کرے گا تو میرے تے آئے گا، اور میری شان سبحان ہے، اعتراض نہ کری، مان لین دے وچ تیری نجات ہے۔ حضور علیہ السلام آپ دا یہ معجزہ ہے، اور معجزہ کہندے ہی انہوں نے جس دا وقوع عادتاً محال ہوئے، کہ جیڑی چیز ساڑی عقل وچ نہ آ سکتی ہوئے انہوں معجزہ کہندے نے۔ کوئی بھی کام ہے جیڑا ساڑی عقل وچ آ رہا ہے وہ معجزہ نہیں ہو سکتا۔ پتھر دے وچوں اگر اونٹنی نکل آوے اور وہ حاملہ ہوئے اور بچہ بھی دے اور دودھ بھی دے تو عقل مندی اس گل نو نہیں مندی، لیکن ایویں ہویا ہے۔ اگ بلدی بھی ہوئے اور کئی میلاں تک پرندہ اس تو گزرے اور جل کے خاک ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ دے وچ چلے جان، اگ کچھ نہ آکھے، عقل مندی ہے نہیں مندی، لیکن اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ اور بہت ساری مثالیں نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے، اور معجزہ ہوندا ہی ہوا ہے جڑا عقل وچ نہ آوے۔ اگر عقل وچ نہیں آ رہا تو اس نو دل وچ لیا، ایمان لیا، من لے، ایمان من لین دا ہی نام ہے۔ اور وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ کرہ ناری ہے، ان دے وچ حضور کیویں گزر کے گئے کہ آسمان اور زمین دے درمیان ایک ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ تے اگ ہی اگ ہے، اس نو کرہ ناری کہا جاتا ہے۔ تو اس دے وچوں کیویں آپ لنگے نے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید دے وچ سب تو پہلی دلیل موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام آسمان تو زمین تے تشریف لائے نے، اللہ نے انہاں نو آسماناں تے بنایا ہے، جنت دے وچ رکھیا ہے، زمین تے بھیجیا ہے۔ تو اگر حضرت آدم علیہ السلام آسمان تو زمین تے بخیر و عافیت سلامتی دے نال وہ سارے کرہ ارض کراس کر کے آ سکتے ہیں، تو ساڈا نبی جا بھی سکتا ہے، وہ آ بھی سکتا ہے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام دا واقعہ میں دونوں پہلے عرض کر دیتا ہے کہ آپ آسمانہ دے تشریف لے گئے نے، روح اور جسم دے نال گئے نے، اور اس مقام تے ٹھہر گئے نے، وہاں ہی آپ دی قبر ہے۔ اگر حضرت ادریس علیہ السلام جا سکتے ہیں تو ساڈا نبی بھی جا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آقا علیہ السلام تو پہلے اور جو آخری نبی نے، انہوں نے جس وقت آقا علیہ السلام دی بشارت اور خوشخبری سنائی تو لوگ مخالف ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام شہید ہو گئے نے، لیکن خالق کائنات نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے۔ وَقَوْلِ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شبیہ سی جنہوں نے قتل کیتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اسا آسمانہ تے اٹھا لیا ہے۔
بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنی طرف بلند کر لیا ہے، یعنی آسمانہ تے بلا لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ روح اور جسم دے نال آسمانہ تے چلے گئے نے، اور انہوں نے آنا بھی ہے، ابھی بھی موجود نے، زندہ نے، موت نہیں آئی انہوں نے آنا ہے۔ تو اگر وہ جا سکتے نے، وہ آ سکتے نے، ہیں کون؟ جڑا تواڈے تے میرے نبی دی خبر دے رہا ہے، انہاں دے آن دی خوشخبری دے رہا ہے۔ جڑا خوشخبری سنان والا ہے وہ جا بھی سکتا ہے، وہ آ بھی سکتا ہے۔ تو جن دی خوشخبری سنائی جا رہی ہے اس میں اللہ نے کتنی شان عطا کیتی ہوئے گی۔ تو ساڈا نبی وہ ہے کہ جس کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے تو آپ جا بھی سکتے ہیں، اور حضور علیہ السلام آ بھی سکتے ہیں۔ نہ کوئی جان تو روک سکتا ہے، نہ کوئی آن تو روک سکتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام سردار نے پوری کائنات دے، اور چاہے کوئی انسان ہوئے، چاہے کوئی جن ہوئے، چاہے کوئی فرشتہ ہوئے، وہ حضور دا نوکر ہے، حضور دا خادم ہے۔ اور جو جبریل ہے وہ ساریاں تو بڑا حضور دا خادم ہے، سب تو بڑا خادم حضور دا جبریل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ تے، ہر مقام تے جبریل نے ہی فرمایا کہ جتھے میرا حبیب ہوئے تو میرے حبیب دے پیچھے پیچھے جانا ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی کہ تسا فلاں جگہ تے آ جاؤ، میں تانوں کتاب دیاں گا، صحیفہ دیاں گا۔ لیکن آقا علیہ السلام دی وحی دا پڑھ کے ویکھ لو، آپ جتھے نے جبریل اتھے ہے۔ یہ کدے بھی نہیں آکھیا گیا کہ حضور ایتھے آؤ گے تانوں وحی ملے گی، نہیں تو نہیں ملنی۔ جتھے حضور نے اوتھے ہی جبریل ہے، اوتھے ہی اللہ دا پیغام ہے۔ تو خادم ہے جبریل، وہ آ بھی رہا ہے، وہ جا بھی رہا ہے، سارے آسمانہ دے رستے دروازے کراس کرتا پیا ہے، انہوں کوئی نہیں روکتا۔ نوکر دی اتنی شان ہے، آقا دی کنی شان ہوئے گی۔ تو نوکر نو کوئی نہیں روک سکتا تو آقا نو کون روک سکتا ہے؟ اور جو ساڈا نبی ہے وہ کل کائنات دا آقا ہے، ساری کائنات دا سردار ہے، سارے نبیاں تو بھی وہ افضل ہے، اور کائنات دی ہر چیز تا انہاں دے صدقے ہے۔ یہ کائنات میں وجود ہی انہاں دے صدقے ملیا ہے، تو پھر انہاں اللہ تعالیٰ کیوں نہ اپنے کول بلا بھی سکتا ہے، واپس بھی بھیج سکتا ہے۔ اور تمام رکاوٹاں اس مالک نے ہی تے لگائیاں نے، تو مالک انہاں ہٹا بھی سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہندے نے کہ تھوڑا جا وقت ہے اور سفر بہت زیادہ ہے، جو حضور نے فرمایا ہے، تو قرآن مجید دے وچ میں کوئی تواڈے سامنے دلیلاں عرض کرنا وا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی بارگاہ وچ ملکہ بلقیس آ رہیاں نے، جس وقت سامنے آ گئیاں تو آپ نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس دا تخت منگوانا ہے۔ اس دی ایک وجہ سی کہ وہ چھپا کے آئی سی، بن کے آئی سی، حفاظت کر کے آئی ہے، اور اس نے آکھیا سی کہ اگر وہ نبی ہویا تو میرے آن تو پہلے تخت اتھے ہوئے گا۔ تخت بن کے، چھپا کے، بند کر کے، نال دل وچ ارادہ لے کے آئی سی۔ جب سامنے آ گئی تو آپ نے فرمایا کہ منگوانا ہے۔ ایک جن نے کیا حضور کینڈے وچ لے آواں گا، فرمایا کہ ٹائم تھوڑا ہے۔ ایک غلام بیٹھا ہے، کہندا حضور تسا اک جمکو، پہلے تخت ایتھے ہے۔ تو اک جمکن تے کنی دیر لگدی ہے، دیکھیا تخت موجود ہے۔ اب وہ جڑا تخت ہے کئی ہزاروں میلاں تو اگر ایک پلک جھپکن دے وچ آ سکتا ہے تو کیا ساڈا نبی نہیں آ جا سکتا؟ اللہ تعالیٰ انہاں دے واسطے نظام نہیں بنا سکتا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا بھی نبی ہے اور انہاں دا بھی امام ہے۔ اور دونوں میں عرض کیتا ہے کہ فرشتے سارے حضور دے نوکر نے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام جڑے نے وہ بھی حضور دا خادم ہے۔ اور ایک وقت دے وچ، ایک گھڑی دے وچ شمال، جنوب، مشرق، مغرب وچ کس کس جگہ تے موتاں ہوندیاں نے، اور وہ ہر کسی دی روح قبض کرتا ہے۔ کدے لیٹ نہیں ہویا، کدے پہلے بھی نہیں ہویا کہ کدے یعنی کہ ایک ساہ رہندا ہے تو اس دی روح کڈ لوے، یا ساہ ٹیکے گا سی بندے نے دو لے لینے پھر اس نے جا کے روح کڈی۔ کدے ایویں سنیا ہے یا اس طرح ساڈا عقیدہ ہے وے کہ جس دا جو آخری ساہ ہے اوندا وہی ساہ ہے، اس ہی لمحے جنیاں نے مرنا ہے، انہیں ساریاں نو اکھے نے انہاں دی روح کڈ لینی ہے۔
اینی طاقت اسرائیل دی ہے، جڑا اسرائیل دا نبی ہے ان دی شان کتنی ہوئے گی؟ اور یہ شان بھی تو اسرائیل نو اللہ نے عطا کیتی ہے نا، تو حضور بھی تو اللہ دے حبیب نے، اللہ تعالیٰ دے محبوب نے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نو جو چاہے وہ عطا کر سکتا ہے۔ اور پھر تساں ویکھو کہ ساڈی اکھ دے وچ نور ہے، روشنی ہے، سن نظر آندا ہے۔ تو سامنے ویکھو، تواڈے ویکھن تو پہلے تواڈی نظر اختتام نظر تک پہنچ جائے گی، جنی تواڈی نظر دی کمپیسٹی ہے اوتھے پہنچ جائے گی۔ تسی ویکھو پہنچی ہوئی ہے، ادھر ویکھو ادھر پہنچی ہوئی ہے، ادھر ویکھو ادھر پہنچی ہوئی ہے، جو اس دی حد نگاہ ہے تواڈے ویکھن تو پہلے نظر اوتھے پہنچ گئی ہے۔ اینی طاقت تیری نظر دی ہے، ساڈے نبی دی نظر دی کیا شان ہوے گی؟ تینوں اللہ نے اتنا نور عطا کر دیتا ہے، تیری اکھ نو اے جڑی جسم دی مٹی دی بنی ہوئی ہے اور پانی چربی دی بنی ہوئی اکھ وچ اتنا نور آ گیا ہے، تو جڑا ہے ہی اللہ دا نور، جڑا نور اور اللہ نور ہے، اس ذات نو اللہ نے کتنا نوازیا ہوئے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت اور شان عطا کیتی ہوئے گی۔ اور شیطان دے بارے تہاڈا ساریاں دا گمان ہے کہ شیطان ایک ہی ہے، یقین بھی ہے، اور بندے کنے نے، اور ساریاں وقت چ پائی پھردا ہے، اور ہے بھی ساریاں تو بدترین مخلوق۔ ساری خلقت دے وچوں اگر ساریاں تو پیڑی مخلوق یا سب تو برا کہہ لو تسی وہ کون ہے؟ سب تو بدترین مخلوق شیطان ہے، اور شیطان دی اتنی طاقت ہے کہ وہ کسے لمحے انسان نو خالی نہیں چھڑدا، کہ ہر انسان دے نال ہر وقت ہی موجود ہے، ہر جگہ تے موجود ہے، اور ہر وقت اس نے انسان نو پریشان کیتا ہے۔ تو شیطان دی اتنی طاقت ہے، جڑا کہ اللہ دا دشمن ہے، تو اگر شیطان کو اتنی طاقت آ سکتی ہے تو ساڈے نبی کو تو بدرجے اولا ہونی چاہیے، اور اس بھی کئی گنا بڑھ کے ہونی چاہیے، اور ہے بھی، اور اللہ نے عطا بھی کیتی ہے، ہونی نہیں چاہیے، اللہ نے عطا بھی کیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ سانو مننا چاہیے ہے، ساڈا ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ اور پھر جو سورج ہے، سورج چوتھے آسمان تے موجود ہے، اور ان کی روشنی ہر جگہ تے برابر پہنچ رہی ہے، جدو نکلتا ہے تو سب کو روشنی آ جاتی ہے۔ یہ آفتاب دنیا ہے، اور ان کی اتنی روشنی ہے، اتنی طاقت ہے، تو جو آفتاب نبی ہے، آفتاب انبیاء ہے، جو سراجم منیرا ہے، جو سب نو چمکا دین والا ہے، اللہ نے اس نے کنی شان عطا کیتی ہوئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس نے کتنی روشنی عطا کیتی ہوئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کتنی قدرت عطا کیتی ہوئے گی۔ یہ کوئی نویں گل نہیں ہے کہ ساڈے مطابق وقت ہور ہے، دوسرے دے مطابق وقت اور ہے۔ اللہ تعالیٰ جس دے واسطے چاہے وقت تنگ کر دے، اور جن دے واسطے چاہے اللہ تعالیٰ وسیع فرما دے۔